دیکھیں بھائیو، رشتہ دار تو بہت سارے ہوتے ہیں، ایک انسان کا خاندان بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو سارا خاندان وارث نہیں بنا کر اس کی جائیداد وہ پورے خاندان میں بھی، چاچے بھی آ جاؤ، مامے بھی آ جاؤ، ماسیاں بھی آ جاؤ، پھوپھیاں بھی آ جاؤ، گائیں دے نیانے بھی آ جاؤ، سب آ کر جائیداد کو بانٹتے نہیں، سب نہیں بانٹتے، بلکہ جائیداد ان کو ملتی ہے جو قریبی ہوتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے شریعت کا کہ جائیداد ان کو ملے گی جو قریبی ہوں گے، دور والے رشتہ دار تے ہے گے لیکن وراثت نہیں ملے گی۔ اگر اولاد موجود ہے تو زمین جائیداد اولاد کو ملے گی، بھائیوں کے پاس نہیں جائے گی، چونکہ اولاد قریب ہے تو قریبی کو جائیداد اور وراثت ملا کرتی ہے، دور والا رشتہ دار تو ہوتا ہے لیکن وارث نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ قریبی کو وارث بنایا جائے گا۔ جب آپ یہ اصول سمجھ گئے کہ رشتہ دار زیادہ ہیں، سب رشتہ دار وارث نہیں، وارث صرف قریبی بنیں گے، دور والے وارث نہیں بنیں گے۔ یاد رکھنا میں اور آپ اس وقت روئے زمین پہ بسنے والے سب ہی حضور کے امتی، جو کلمہ گو ہیں وہ حضور کے امتی ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اور آپ کا ایمانی رشتہ ہے، وہ ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی ہیں۔ امتی ہونے میں تو سارے شریک ہیں، اس لیے کہ سب حضور کی امت ہیں، لیکن وارث نہیں سب بنیں گے۔ یاد رکھنا وارث کون بنے گا؟ جو حضور کے ساتھ روحانی طور پر قریب، جس کا تعلق روحانی طور پر، جسمانی نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ جسمانی مال و دولت تو دنیا میں تقسیم ہوا نہیں ہے۔ آپ کی جائیداد وہ آپ کا علم ہے، علم ایک روحانی چیز ہوتی ہے، تو وراثت ملنے کا اصول یہ ہے کہ جو قریب ہوتا ہے اس کو وراثت ملتی ہے۔ اگر آپ یہ اصول ذہن میں رکھیں تو اب میں اگلی بات کہتا ہوں کہ یہ جو بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اگر کوئی سمجھ رکھتا ہو تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے ان بچوں کو اپنے نبی کے ساتھ روحانی قرب عطا کیا ہے۔ اگر یہ روحانی طور پر اپنے نبی کے قریب نہ ہوتے تو وراثت کبھی نہ ملتی۔ وراثت ملنا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا قرب عطا کیا ہے، تو اس لیے یہ آنے والے یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ بھی ہیں اور روحانی طور پر اپنے نبی کے قریب بھی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور کی وراثت ان کو عطا کر دی ہے۔